بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت، سلامتی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ آج ہم بات کریں گے فاتح سندھ محمد بن قاسم کے بارے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت کیسے ہوئی؟ محمد بن قاسم کے حوالے سے ہماری تاریخ اور مدارس کی کتب یہ تو بتاتی ہیں کہ محمد بن قاسم نے 17 سال کی کم عمری میں سندھ فتح کیا اور بڑی مہارت سے سندھ پر حملہ کر کے دیبل سے ملتان تک کے علاقے فتح کیے، لیکن یہ کتابیں اس حوالے سے مکمل خاموش ہیں کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد گئے تو آخر کہاں گئے؟ محمد بن قاسم کی موت کب اور کیسے واقع ہوئی؟ آخر جس انسان نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا، اس نے باقی کی زندگی کہاں گزاری؟ ہمارا آج کی ویڈیو کا یہی موضوع ہوگا کہ آخر محمد بن قاسم کی موت کیسے واقع ہوئی، تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے اور محققین کی تحقیق اس بارے میں کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سندھ کے حکمراں راجہ دہر کو جب اموی سالار محمد بن قاسم کے ہاتھوں شکست ہو گئی تو ان کی 2 بیٹیوں سوریہ اور پریمل کو محمد بن قاسم نے راجہ کی ہلاکت کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس دارالخلافہ بغداد روانہ کر دیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے جب بڑی بیٹی سوریہ کو اپنانے کا ارادہ کیا تو اس نے چال چلی محمد بن قاسم کے خلاف اور کہا کہ میں تو پہلے ہی ان کے ساتھ رہ چکی ہوں۔ غصے میں خلیفہ کو تحقیق کا ہوش نہیں رہا اور انہوں نے اس وقت محمد بن قاسم کے نام پروانہ جاری کیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے خود کو کچی کھال میں سلوا کر دارالخلافہ کو واپس ہو جائے۔ محمد بن قاسم نے ایسا ہی کیا اور دارالخلافہ کے راستے میں 2 ہی دن بعد ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ کہانی کتب فتح نامہ سندھ اور چچ نامہ میں بیان کی گئی ہے۔ روایت کے مطابق اس کے بعد راجہ دہر کی بیٹی کا ایک طویل خطاب ہے جس میں وہ محمد بن قاسم کی عادل حکمرانی کی گواہی دیتی ہے، مگر ان کی ہلاکت کی سازش رچنے کو اپنے والد کا بدلہ بھی قرار دیتی ہے۔ اس خطاب میں وہ محمد بن قاسم کے بارے میں کہتی ہے کہ انہیں فرما برداری میں بھی عقل سے کام لینا چاہیے تھا اور خلیفہ کو بھی کہتی ہے کہ اسے بھی سنی سنائی بات پہ اتنا سخت حکم جاری کرنے سے قبل تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ چچنامہ کے مطابق راجہ دہر کی بیٹی نے کہا کہ دانا بادشاہ وقت پر واجب ہے کہ جو کچھ بھی دوست یا دشمن سے سنے اسے عقل کی کسوٹی پہ پرکھے اور دل کے فیصلوں سے اس کا موازنہ کرے۔ وہ مزید کہتی ہے کہ پاک دامنی کے اعتبار سے محمد بن قاسم ہمارے لیے باپ اور بھائی جیسا تھا اور ہم کنیزوں پر اس نے کوئی دست درازی نہیں کی تھی، لیکن چونکہ اس نے ہند اور سندھ کے بادشاہ راجہ دہر کو برباد کیا تھا اس لیے ہم نے انتقاماً خلیفہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ اس پر خلیفہ نے غضبناک ہو کر دونوں بہنوں کو دیوار میں چن دینے کا حکم دیا تھا۔ بنو امیہ کے دور میں سندھ فتح کرنے والے نوجوان سالار محمد بن قاسم اور مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور کی مبینہ کنیز انارکلی کی موت کی کہانیوں میں خواتین کے دیوار میں چنوائے جانے کی قدر مشترک ہے۔ انارکلی کے بارے میں کہانی یہ منسوب ہے کہ اکبر بادشاہ نے انہیں شہزادہ نور الدین محمد سلیم سے معاشقے کی وجہ سے دیوار میں چنوا کر ہلاک کروا دیا تھا، مگر انارکلی کے وجود کے بارے میں مورخین کو شبہ ہے اور ان کے بارے میں تاریخی ثبوت دستیاب نہیں ہیں، چنانچہ ان کی موت کی کہانی تو دور کی بات ہے۔ اور محمد بن قاسم اور راجہ دہر کی بیٹیوں کی ہلاکت سے متعلق اس پوری کہانی میں بھی مورخین کو کئی اعتراضات ہیں۔ تو پھر محمد بن قاسم کی موت واقعتاً کیسے ہوئی؟ تاریخی حقیقت کیا ہے؟ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد اور فتوحات کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد گئے تو کہاں گئے۔ اگر آپ کراچی سے گوادر جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے تو RCD ہائی وے پہ کوئی 2 گھنٹے کی ڈرائیو کریں گے، جس کے بعد بائیں جانب مکران کوسٹل ہائی وے کا آغاز ہوتا ہے جو اپنے آپ میں حیرتوں سے بھرپور سڑک ہے۔ یہیں پر تھوڑا آگے جا کر بائیں جانب ایک پتھر کی تختی پہ لکھا ہے کہ یہاں فاتح سندھ محمد بن قاسم کے سپاہیوں کی قبریں موجود ہیں۔ نامور مصنفین نے لکھا ہے کہ یہ قبریں محمد بن قاسم کے ساتھیوں کی نہیں ہیں، کیونکہ 8ویں صدی میں عرب سندھ کی چوکھنڈی قبرستان جیسی نقش و نگار سے مزین قبریں نہیں بنایا کرتے تھے، اور ویسے بھی قبروں کا یہ طرز تعمیر تقریباً 16ویں صدی کا قرار دیا جاتا ہے۔
مطالعہ پاکستان کی درسی کتب میں اکثر و بیشتر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد اس دن پڑ گئی تھی جس دن محمد بن قاسم نے سندھ کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ محمد بن قاسم اموی دور حکومت کے وہ سالار تھے جنہوں نے 712 سن عیسوی میں سندھ پر حملہ کیا اور یہاں کے راجہ دہر کو شکست دی۔ بعض مورخین کے نزدیک محمد بن قاسم کے آنے سے جنوبی ایشیا میں اسلامی دور کا آغاز ہوا، سندھ فتح ہوا اور یوں واقعات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا جو بالآخر پاکستان پر منتج ہوا۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم کی موت کے بارے میں مختلف تحقیقات ہیں۔ چچنامہ میں کہا گیا کہ محمد بن قاسم کی ہلاکت راجہ دہر کی 2 بیٹیوں کی سازش کی وجہ سے ہوئی، مگر اس حوالے سے ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کا دعویٰ ہے کہ یہ کہانی من گھڑت اور افسانوی ہے۔ محمد بن قاسم کی موت خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم پر ہوئی، تاہم بلازری اور دیگر مورخین کے مطابق یہ واقعہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں پیش آیا۔ بلازری کے مطابق ولید بن عبد الملک کی موت کے بعد سلیمان بن عبد الملک حکمران ہوئے تو انہوں نے صالح بن عبد الرحمن کو عراق کا والی اور یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا علمدار مقرر کیا۔ یزید نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے صالح کے پاس عراق بھیج دیا، جہاں انہیں حجاج بن یوسف کے سابقہ انتظامی ہیڈ کوارٹر واسط کے ایک عقوبت خانے میں قید کر کے ایذا رسانیاں کی گئیں اور وہ وفات پا گئے۔ اس بیان کی تصدیق تاریخ ابن خلدون سے بھی ہوتی ہے۔ فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ جب محمد بن قاسم قید میں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک پر یہ اشعار بھی کہے کہ ہر چند میں واسط میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں، مگر کبھی میں نے ایران کے کتنے ہی شہسوار زیر کیے اور اپنے جیسے کتنے ہی پہلوانوں کو پچھاڑا۔ ایک اور شعر میں محمد بن قاسم سے جسے منسوب کیا جاتا ہے اس میں کچھ یوں کہا: انہوں نے مجھے ضائع کر دیا، جوان بھی ایسا کہ مرد نبرد اور سرحد کا محافظ تھا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کی معزولی اور ان کی موت کے حوالے سے اس دور میں ہونے والی سیاسی سازشیں اور آپسی دشمنیاں بھرپور انداز میں عیاں ہو جاتی ہیں۔